علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اینک لانی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اینک اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد وآل محمد محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ قوت لا حول ولا قوة الا باللہ۔ قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ روزیاں دی فرضیت دا اعلان کردہ اللہ تعالیٰ نے اہل دل لوگوں واسطے ایک لفظ بولیا دلانوں ہلا دین والا، ایام معدودات، کہ گنتی دے دن پار نہ سمجھو کہ میں اسی اپنی اکھاں نہ ویکھیا بھی واقعی اکھ چمکن تھی رمضان شریف ختم ہو گیا، 22 تاریخ ہو گئی آج۔ اس طرح ہی معلوم ہوتا بھی جمیں یارہ دے ہے ہی کوئی تے جا بھی رہا۔ بڑے دل والے لوگ جڑے ادھر توجہ کرتے پہ اللہ کہندا کہ تسی اینوں کوئی میں اپنے تے مشقت نہ سمجھو تے گنے چنے دینا تے مک جانا جلدی، ہر دم وقت بہاندا جاندا تے مڑ ہاتھ نہ آوے، ہر دم وقت بہاندا جاندا اے مڑ ہاتھ نہ آوے، کال پکا کچھ کر لے عشقوں جو تے نال صداوے۔ عمر مک جانی ادا ہی، وہ بھی گنی چنی ہے، کوئی اے نہیں بے لمحہ کھاتا پتہ نہیں انے کھاتے جن مکنی ہی نہیں۔ اللہ پاک نے لکھ دیتی ہے جدو انسان دنیا تے آیا ہر دن جڑا وہ کمی کر رہا گھٹتا ہی جاتا۔ اس تو عقل مندی یہ ہے بے کال پکا کچھ کر لے عشقوں جو تے نال صداوے۔ یہ کوٹھیاں بنگلے مال دولت اتنے رہ جانے ہیں، قبر چل جان واسطے کوئی اپنے نال سامان کر۔ اور یہ وہ بات ہے جڑی مسلم غیر مسلم دنیا کے سارے عقل مند دوائی دیں بے انسان دا وقت جڑا ہے یہ ہاتھوں نکلتا جاتا۔
یہ سارے دعواں پتا سوائے لاؤ بالی اور آوارہ بندیاں دے جو سمجھتے ہیں موج میلہ انہاں کدی نہیں سوچیا بھی دن گیا رات گئی یہ کٹیا جا رہا میری عمر دے وچوں بس ایس پھسے ہے پتہ ادھر نہیں لگنا جدن موت نے ہاتھ پہنچنا مشرق مغرب جنہوں نے اللہ نے عقل دیتی ہے اسلام لے آئے یہ غیر مسلم ہوئے کہیں بھی جو کرنا کر لا وقت مک رہا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہنا تیز ریل دے وانگراں عمر جاندی سدا برش دے وانگ نہیں جڑی رہنی تو سمجھنا درختوں اپنے تھان تے کھڑی ہے بجلی نالوں تیز رفتار نہ دوڑی جا رہی ہے تیز ریل دے وانگراں عمر جاندی سدا برش دے وانگ نہیں جڑی رہنی 4 روز تو سڑک تے سیر کر لے بگی وچ تے ویلیاں کھڑی رہنی کار کھڑی رہ جانی ہے تیرا جنازہ چک لینا لگا دارو بوٹیاں لاکھ علاج کر لے جند وچ وجود نہیں بڑی رہنی کر لینی ہے رب نے بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے جند نہیں حکیم تو پھڑی رہنی عقل مندی یہ ہے بے جڑے 4 سا ملے ہیں کلی اللہ دی مرضی دے مطابق ورت رہی ہے جنہاں رمضان شریف نہیں چکھیا وہ بہتے ڈاڈے جڑے رکھ دے رہے مر نہیں گئے مگر کنا خسارہ ہویا بھی انہاں دی زندگی رمضان مبارک جیسے برکت والے دن آئے تے بد نصیباں نے منہ نہ کر کے ویکھیا بے ایڈا پاک مہینہ آیا کچھ منیے تے صحیح پہ اللہ دے رسول دی کی شان دسی ہے وقت گواتا اور آج جو رات آ رہی ہے جہدے بارے زیادہ امکان ہے کہ لیلۃ القدر ہوئے اللہ دے رسول علیہ السلام نے جدوں ایک صحابی نے پوچھا میں جنگل چ رہنا ہر روز میرے لیے مسجد نبوی آنا مشکل ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مینوں ایک گل دس دیو حضور نے فرمایا 22 جدوں ہوئے نا اثر تو بعد آ کے گھوڑا باہر بن لیا کر تے مسجد بڑھ جا فجر دی نماز پڑھ کے نکل جایا کر 23 رات گزار ساری عمر ایسا ہی انہیں کیتا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ حضرت ابو ایوب انصاری جدوں یہ رات آنی ہوندی 22 نے غسل کر دے کپڑے نویں بدل دے خوشبوواں لاؤں دے گھردیاں نوں آکھ دے بے 23 رات نہ کدے گوا دے ہے جی بات جے عقل منداں دی نظر نہ ویکھیا جائے تے کیڑی رات شب قدر نہیں اے خواجہ چندی پرسی دے شب قدر نشانی پریا مانسا تم پوچھنا بھی شب قدر دی کوئی نشانی دسو ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی جے قدر ہوئے تینوں تو ہر رات جڑی گزرتی جا رہی بڑی قدر والی رات تو کھلاری جانا ہے موتی پتہ تو لگنا جدو ہاتھوں نکل گئی پھر پچھتاویں گا اک وڈ کے امب وڈ کے اکاں نوں واڑ دینا پچھتاویں گا وقت وہانے ہونا تو چاہیے نا امباں دی راکھی بندہ کرے وہ پھلدار پودا تو کوئی امب کٹھے امباں نوں وڈ کے اکاں نوں واڑ دینی شروع اک کی کرنے اسی سارے جڑے زیادہ اسے حماقت مبتلا بے امب وڈ کے اکاں نوں واڑ دینا پچھتاویں گا وقت وہانے جڑا پھل چاہیے سی وہ پلے نہیں ہونا اللہ نے آکھا کی کما کے آیا دنیا بھیجیا سی اینی عقل سمجھ دیتی مال دولت دیتے اولاداں دیتیاں میرا کہڑا حکم نے ہوں آگیا بلدی جی دانے کی طرح پوچھتا رہے گا مینوں کدی ترتے ترس نہیں ہونا ایڈی بے شرمی اور بے حیائی اینا لمبا وقت اور سمجھاؤ والے بھی سمجھا رہا قرآن تیرے گھر پڑھیا جاتا رہا تینوں حیا نہیں آیا تو اللہ تو ڈر جانو شرم نہیں کی توبہ کے دروازے کھلے سی تو کبھی بھی نہیں کھٹکھٹایا مارا بھول گیا معافی دے میں آج سمجھو یہ اشرے چو 2 راتاں ختم ہو گئے پھر بھی چاہنا میں تھوڑے تک یہ دعا پہنچ جائے جڑی اولاد رسول علیہ السلام جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس اشرے ہر رات کرتے کیسی دعا اللہم ادِ عنا حقا ما مضی من شہر رمضان اے اللہ جڑا رمضان دے مہینے جو دن گزر گئے یہ حق اگر اسی ادا نہیں کر سکے تو ساری طرفوں تو حق ادا کر نہیں پورا اس طرح یہاں دنوں رہ جی میں رہنا چاہیے ہوں یہ بات نہیں ہو سکی تو گزرے ہوئے رمضان کی طرفوں ساڈے والوں تم حق ادا کر اور ولا تو واغفر لنا تقصیرنا فی اس بارے اگر کوتاہیاں ہوئیاں سارے کو کمیاں ہوئیاں تو معاف کر عبادت کرنے والا دے سی بھی سارے مہینے لوگوں کی زبان سے اس مہینے سوائے تسبیح استغفار درود شریف دے کچھ نہیں سن میرے تے کو تو بہت وقت ضائع ہو گیا کنا گپاں لگے رہے واغفر لنا تقصیرنا فی کمی کوتاہی ہوئی ہے کہ معاف کرنا وتسلم منا مقبولا کہ جو کچھ مڑا چنگا ہویا نا یہ ہاتھ چ لے لیں اپنی طرفوں قبول کر اپنے فضل نہ لٹ سلم کوئی ہے تو نہیں تیرے پیش کرنے والا مگر تیرا فضل بہت بڑا تو نکمی شاہ بھی قبول کر سکتا
مینوں حضرت یوسف علیہ السلام یاد آਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ کے گیا تیسری باری کچھ نہ بے بذات مزدات ہے نا آپ کیا کہ سلطان اسی جو کہ لے کے آئے ہیں یہ پونجی دتکارن دے لے کے کوئی لین والی نہیں سودا کالا لینا سی سارے کو جڑا ایسے سامان ہے پیچھے سٹن دے کالا تو سب تک کرانا اسی ایسے تیرے کو قیمت نہ نہیں منگ دے سانو خیرات دے دے اسے یوسف علیہ السلام آخیا وہ ایڈے آکڑ خاں پرا کسی نے من دے کوئی نہیں غریبی نے اتوں تک کر دیتا ترلیا تے آ گئے خیرات دے اسے پردہ چھک دیتا یوسف علیہ السلام نال تسی کی کیتا پھر انہاں بھی دھیان نہ ویکھیا تو ساڈی بھی پونجی حقیقت یہی ہے بھی یوسف علیہ السلام دے بھراواں والی کی نمازاں ساڈیاں کی روزے بے بذات مزدات ہے ایسی بھی چک کے پراں مارے اللہ مگر اسی بھی آکھاں گے ان اللہ یہ تو آپ ہی کیا میں صدقے نو پسند کرا تو بھی خیرات دے سانو اپنے فضل نہ دے دے وتسلم منا مقبولا ولا تؤاخذنا باسرافنا على انفسنا تے جڑا بیڑا سی انہاں دناں چ اپنا غرق کیتا اتنے ساری گرفت نہ کریں پھڑ نہ لیں وجلنا مرحومین ولا تجل محروم سانو انہاں چ کر دے جنہاں تے تیری رحمت ہو چکی ہے بد نصیبہ اور محرومہ جنہاں اے کلے کرے تک پہنچاؤ دینا راتاں ہر بھین بھرا اس دعا نو پڑھ کہ پچھلا وقت جڑا گیا وہ بھی اللہ ہی ہن خسارہ پورا کرے تے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں نو دور کرے ایسا مبارک زمانہ تو اللہ رب العالمین فرماؤں دے کہ عمر ایڈی قیمتی ہے اینی تیزی نہ گزرتی جاتی ہے تو اکھاں میٹھیاں تو یہ سمجھنا بھی نہیں بڑی پئی ہے یہ مکنی کوئی نہیں مکتے جانی اچانک کس طرح مک جانی ہے کڑی چلتی چلتی رک جانی ہے چابی عمر دی مک جانی وہ دن سوائے ہے تو اکھاں کھول کے وہندا ہوے گا میرے رشتہ دار بھی کول کھڑے ہے پتر تیاں بھی سارے دے اکھاں چ آنسو بہندے تم ہی رو رہا ہوے گا کی فائدہ ہوگا سادی فرماؤندے یادگاری کے وقت زاد نے تو ہما خنداں بلندو تو گریاں تینوں یاد ہے جس دن تو جمیا سی سارے ہسدے سی تو روندا سی بچہ روندا پیدا فرمایا تو رو رہا سی خدا کو بچھڑ گیا تے ہسدے سی تجھے بھی سانو اللہ نے بیٹا دیتا ہاں چنا دی کے وقت مرد نے تو ہما گریاں بند تو خنداں ہن ایداں کر کے مر بے جدوں تو جاویں تے سارے روندے کھڑے ہون بھی یار بڑا ایک نیک آدمی چلا گیا تے تو ہسدا جاویں بجائے رون دے تو ہسدا ہمیں بے کچھ کر لیا انشاءاللہ الہام ملوں گا اللہ نے کتاباں اتاریاں رسول اور نبی بھیجے کنہاں نے زور لا لا کے سانو ہلایا جھنجھوڑیا بے نیند چھڑ دیو اٹھ کھڑے ہو سفر ہے دشوار خواب کب تک کنہاں چر سوائے رہنا تسی سفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی منزل عدم ہے جڑا اگے جہان آ رہا نا مکنا مڑ کے قبر ہے پھر پل صراط ہے پھر اگے دوزخ ہے سفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی منزل عدم ہے نسیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر کے رات کام ہے بیڑا تھوڑا رہ گیا اللہ پاک نے آیتاں جڑیاں تہاڈے سامنے پڑھیاں یہ سورہ زاریات دیاں انہاں چیران فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون جڑے اس دنیا چ ڈردے رہے ہر وقت سہمدے رہے بے حساب دینا خدا نو سامنے کھڑے ہونا نہ وکیل ہونا نہ کوئی حمایتی نہ رشتہ دار نہ دولت نہ سرمایہ اللہ ہونا تے میں ہونا تے اللہ سب کو میرا جاندا ہونا کوئی میرا عیب چھپیا نہیں ہونا تے اس گل تو ڈردیاں بچ بچ کے رہے سنبھل کے چلے ان المتقین فی جنات و عیون آندا ہے ظالم لوگ جڑے عیش و عشرت لگے ہیں ساری زندگی بڑی مزے دی ہے ساڈے کو کاراں ساڈے کو کوٹھیاں اسی پیزا ہٹاں جانے ہیں تے غریباں دا مذاق کرنا پتہ تو دن لگو گا جس دن غریب خدا دی عدالت کھڑے ہون گے مگر نیک رہ کے مرے ان المتقین فی جنات و عیون اللہ تو ڈرن والے بچ بچ کے رہن والے اس دن باغاں چھون گے ایک جنت دی گل نہیں کی جنات بے شمار باغ ہے جڑے میں انہوں نے الاٹ کروں گا و عیون اور اتنے کوئی خشک سالی نہیں کوئی قید نہیں چشمے جاری ہون گے انہاں دریاواں اور باغاں دے چشمے بہ رہے ہون گے شاداب اور تر و تازہ کڈا مزہ آਉਂدا جدوں ایسی نہر تے دے کنارے درخت وہ منظر ہی ہوندا سونا اللہ فرماؤندا ادھر درخت کھڑے ہیں سونے باغ اور نال چشمے بہ رہے ایسے باغات انہوں دوں گا جڑے میرے تو ڈردے رہ بچ بچ کے رہی ہے اللہ دے رسول علیہ السلام جدوں فرمایا لوگو تانوں جدوں دسیدا جنت ہے تسی سمجھدے کوئی ایک باغ ہے چلو کمپنی باغ دی سیر بھی کر لے پاگل جے تسی وہ باغ نہ کسی نے ویکھے نہ سنے نہ دماغ چ دا کدی خیال آ وہ جدوں جاؤ گے تو پتہ لگنا کہ اسی باغ سمجھی بیٹھے جائی بوٹے اتنے لگے یہ تو دنیا بے ایمان اگے اتنے سیراں کر دے نہ وہ چیزاں ہی وکھریاں تاج ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماؤندے جی رب دی قسم جنت اور دوزخ دی کوئی شے دنیا تے نہیں صرف نا خالی دتے گئے
بچوں بہلاؤ لیے اللہ نے کچھ نام لیتے ہیں بھی اتنے میوے ہو گیا آؤگا اتنے گیا پتا لگنا بھی وہ اسی تو بچے سے ایویں سمجھتے رہے یہ تو چیزاں ہی کوئی ہو وہ اتنے نہیں بیان ہو سکتی کوئی کتاب نہیں انہوں دس سکتی انہوں کی لفظ ہی بندے نے وہ شاید دیکھیاں ہوں اپنی ڈکشنری بنا نہیں بنائی ہوں اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہوں جی آخر ایسا شاید جہاں تے اکروں سمجھ پا رہے لوگوں کو شوق نہیں پیدا ہو سکتا اس تو کہیں دھد دیا نہر وگدیاں ہو گیا اتنے باغ ہو گے جان گے تو پتا لگے گا یہ دھد تھنا چو نکلنے والے اتنے کتنے اس چیز ہی کچھ ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا ایک باغ سے بہ گئے اللہ نے 100 جنت بنائی ایتھے دی میں نا 14 منزلہ بینک بنیا ایڈی بلڈنگ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا 100 منزل 100 جنت ہے اور منزل بھی یہ نہیں بھی اتوں 10 فٹ سے ہے فرمایا جنہ فاصلہ زمین اور آسمان کا اینا اے جنت ہے تو اتنے وہ دوسری جنت ہے اینی دور دوسری جنت ہے اور سارے تو سرا جڑا آخر تو فردوس ہے والا درجے کے لوگوں ملنا فردوس جہے اللہ کے نبی اور صدیق شہید ہون گے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فردوس کی چھت ہے ساری مخلوق تھلے 100ویں جنت کی چھت اور اتنے اللہ تعالیٰ دا عرش اس چھت کا نال وسیلہ اس مقام کا نال وسیلہ جہاں سانوں کیا گیا کہ میرے واسطے تسی اذان تو بعد وسیلہ منگو ساری امت اسی دعا کرنے آتے محمد انل وسیلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وسیلہ دیں وہ مقام جڑا حضور نے ہی فرمایا امید تے مینوں ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہاں مگر دم نہیں مارنا تسی میرے لیے دعا کرو میں تہاڈی شفاعت کروں یعنی سارا جہان تھلے اتنے رب ہے اور تھلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہاں کی اور لمبا چوڑا پوچھنا حضور دی کی شان ہے ایک رب ہی ہے اتنے باقی سارے تھلے ہی تھلے جنت الفردوس تو اللہ فرمایا متقین لوگ بچ کے رہن والے کہ میری خاطر روزہ رکھیا کسی شے وال نہیں مڑ کے دیکھیا حرام سامنے آیا اس تو بچ گیا ٹھہراں دولت لوگوں نے قدم اگے رکھ دی فرمایا نہیں مردار ہے میں نہیں یہ کھانی وہ تنگیاں آئیاں میرے سامنے اپنے خاندان سی بالکل ایکسیجن سی رشوت کھاندا سی سارے جڑے سی ٹھیکیدار کمیشن دیندے سی رب نے ہدایت دیتی انہیں لک بن لیا بھی ماں حج کراؤنا کندھیاں سے چک کے سارا کچھ کرا بوڑھی ہو چکی آدھے انہیں سد کے آخیا اے دیکھ لو گندا نالا وگدا یہ سارے کمشنر ساری چیزاں یہی ہے مینوں کسے نہیں دینی اور بعد ایک کوٹ سی غریب کو ٹوٹا ملازم آلہ پہن کے آتے تھے وہ کچھ نہیں رہا تنگی فوت ہوا مگر بعد ٹھیکیدار کٹھے ہوئے انہیں آخیا یار چودھری کی عمر ایسا گزری تھی سانوں شرم چاہیے وہ بچوں نے چلو مکان بناتے سارے نے مل جل کے انہوں اپنی زندگی پھر ہاتھ نہیں لایا تو اللہ فرمایا ان المتقین جہے ڈر گئے ایک دن خدا کے سامنے حساب ہونا وہ سے کی بنوں گا چھڈ دیتا ہر شے نوں پاویں انہوں نے پھر حلوے کی بجائے سکی مرچ نہ ہی روٹی کھانی فی جنات عیون فرمایا میں انہوں کی قدر نہیں کروں گا میری خاطر انہوں نے تکلیفاں اٹھائیاں تو میں آرام نہ ویندا رہا بدماشاں دے برابر کر دیا یہ باغاں ہون گے اور اتنے چشمے جاری ہون گے نال فرمایا آخذین ما آتاہم رب ایسا ابہام ہے بیان کرنے کی بجائے اللہ نے آخیا بیان کر جڑا سمندر کی سائیاں ہو جائے مکڑی نہیں گل کی دینا میں دینا ہوں بس انہیں تو تھی سمجھ لو آخذین ما آتاہم رب لین والے یہ ہون گے تو دین والا ان کا رب ہوگا ہوں وہی جانتا کنا کہ دے گا انہوں نے کی لین گے اس ویلے اللہ کے ہاتھوں وصول کر لے ہوں گے نعمت لے رہے ہون گے یہ دنیا کے کمبخت روندے ہون گے سارے مربے کدھر گئے ساریاں اس وے ان کا رب ان کو جو دے گا اس کو وہ وصول کر رہے ہوں گے ہوں رب عطا کرے ماڑا چنگا بندہ بھی آتا یار میں یہ دوا یا بیاہ سے نندرا پاواں کوئی حیثیت کی آخر انہیں 10 روپیے دیتے اے دنیاوی اللہ دے اور پھر وہ شودا ہو جائے توبہ 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 وہ خزانے کی کوئی کمی آخذین ما آتاہم ربہم یہ متقی لوگ اپنے رب کو اس ویلے لے رہے ہوں گے اور وہ دے رہا ہوگا انہم کانوا قبل ذالک محسنین یہ کیوں انعام مل گے فرمایا اس پاروں بھی یہ جنت پہنچن تو پہلا دنیا کے اندر نیکوکار رہے انہوں نے برائی نہیں نیڑے آن دیتی اپنے دامن تے داغ نہیں پہن دیتا اگر پہ گیا تو توبہ دے صابنہ نوں دھویا پاک صاف رہے تو دنیا نیکوکار سی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون پسر کی دستے دو سیدہ بھی پڑھوں گا انہوں کا سارا گناہ بھی 2 ہی چیزاں لے آندا یہاں دیا نیکیاں بھی 2 لے آندیاں باقی جن میں دفتر جن مرضی پڑھ رہا گل تو یہی ہے سارا جڑا نا بیج اسلام دا 2 شاخاں نکلدیاں انہوں نے اگے پھل پھل لگتے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون اے اللہ تو ڈرن والے اور نیکی کرنے والے لوگوں نے کیونکہ فکر سی بے حساب دینا اللہ پاک نو اس انہوں نے رات نیند نہیں سی آؤں فرمایا لوگ ستے رہندے سی لمیاں تان کے 10 بج جاندے سی اٹھ جانی سی
نماز فجر بھی نہیں نصیب ہوئی، کدی سورج نکلدا نہیں ویکھیا، انہاں بیچاریاں نوں رات نیند نہیں سی آندی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات نوں بہت تھوڑا سوندے نا۔ اللہ پاک فرماوندا تتجافا جنوبهم عن المضاجع، سورہ سجدہ چاہندا کہ انہاں دیاں وکھیاں جڑیاں بستریاں تو لگ رہیاں، بسترے انہاں نوں چنگے نہیں سی لگدے، وہ سو گیا تے سارا مال لٹیا گیا، ڈاکہ پی گیا، بنوں گا کی پھر؟ اے رات جڑی معافیاں منگڑیاں تے منتاں کر لی، دنیا ستی تے تو اپنے رب نال لو لگا لا تے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرض نمازاں نوں کھا گئے مسلمان اخواندے ہیں جی مسلمان تے ہے گیا، لعنت ہے جی مسلمانی تھی کہ اللہ دے رسول دی دین دی مٹی پلیت کر دینی، کافراں تو بدتر ہونا تے جنم دے ٹھیکیدار، جویں رب دی کوئی رشتہ داری ہے، اللہ دا کوئی قانون اور رسول نہیں، کافر تو چنگے ہون تو آگے سر دے تے تانوں جنت واردا پھر۔ فرمایا نہیں، یہ نیکوکار لوگ جڑے انہاں دا حال یہ سی کہ راتاں نوں بہت گھٹ سوندے سی، وبالاسحار ہم یستغفرون، ساری ساری رات لنਘ جانی، اللہ دے رسول علیہ السلام دے قدم مبارک سو جانا ہے تے فرمایا جدوں سحر دا وقت ہوندا، جدوں سحری کھانے آ یعنی تہجد دا وقت لنਘ گیا، 10-15 منٹ رہندے آ فجر ہون دو سحر دا وقت ہے، وبالاسحار ہم یستغفرون، ذرا بھی مان نہیں، ذرا بھی غرور نہیں اسی جو بڑی نیکی کیتی ہے، فرمایا نہیں یہ بجائے ہن شروع ہو جاندے بہ جاندے، پھر ہن اذان ہون تک معافی منگدے نے، سحر دے وقت تو معافیاں جو لگے ہوندے کہ اللہ نہ کوئی تہجد ہے نہ کوئی عبادت ہے، اسی تے لوگ سو گئے انہاں اپنے سودے جڑے نا سمجھ لے کہ کوئی نہیں گھوڑے بیچ دیتے، اسی انہاں لوگاں جو نہیں۔ اس طرح اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جڑے لوگ تہجد نہیں پڑھتے غافلین تو لکھے جاندے، اللہ آندا انہاں نوں فکر ہی کوئی نہیں کچہری کھڑے ہونا، جنہاں نوں فکر ہے انہاں نوں نیند نہیں آوندی، قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا بہت تھوڑا سوندے سی، زیادہ پہلا بھی جاگدے مڑ کے تھوڑی جی اکھ لائی پھر کھڑے ہو جاندے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور فجر ہون دے وقت پھر جڑا سی استغفار کر دے۔ ہن استغفار دی وہ گل پھر پھیل جاندی، اہل بیت علیہ السلام جو ایک شخص دی قنوت جڑی پہلا وتر دے رکعت جسے اٹھنا رکوع تو اس ویلے دا لمبی پڑھا بہت وقت لگ جانا، اللہ دے حکم نہ میرے سینے تے چیزاں لکھیاں گئی، میں انہاں تے عمل کرنا، مینوں ٹھنڈ پیندی ہے تے کہڑے خزانے مگر لوگ لگے اور کہڑی دولت لئی پھردے، انہاں نوں اگر محسوس ہو جائے کہ رب نہ کلام کرنا کوئی لذت مزیدار تھا، ھذا مقام من حسنات نعمت منک وشکرہ ضعیف وذنبہ ضعیف، اے اللہ جڑا تیرے سامنے میں اتنی دیر تک کھڑا، میں جس پوزیشن تے ایسے کھڑا ایک مجرم دی، ھذا مقام من حسنات نعمت منک، جے کوئی نیکیاں ہیں تے صرف تیری مہربانی عنایت ہے، وذنبہ اس مجرم دے گناہ زیادہ ہے اور نیکی بہت تھوڑی ہے، ولیس له ذلک ولیس لذلک الا رفقک ورحمت، یہ ہن حل سوائے تو کوئی نہیں، میرے کو نیکی کوئی نہیں، گناہ زیادہ، علاج دا صرف تیرا رفق اور رحمت ہے، تو نرمی کریں گا تو رحم کریں گا، اگے لمبی دعا چھڑ دینا، ھذا مقام من حسنات نعمت منک، جے کھڑا ہویا تو کوئی تندرستی تیرا دا کی کمال ہے، انہیں تینوں تندرست بنا کے دین سکھا کے دل چ پاتا بھی کھڑودا، وہ بھی تیرے جناب دل چ نہیں پاؤں۔ اور امی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہی، بے سفر جا رہا سی، ایک نوکر سی، ایک امیر آدمی سردار مسیچے نہیں سی پڑھتا، تو مسجد رات جائیے، ملازم نے آخیا حضور ذرا جاتے ہو میں 2 رکعتاں پڑھنا، انہیں آخیا پڑھ، لوگ نکلا ہے وہ نکلیا نہیں، انہیں آخیا تینوں کہن ڈکیا، انہیں آخیا وہ نہیں ڈکیا جڑا تینوں اندر نہیں بڑھ دیتا، تینوں اندر نہیں بڑھ دیتا، مینوں انہیں ڈکیا، جنہاں تے لعنت ہوندی ڈکدا انہاں نوں جڑے بدنیت ہوندے، ایویں نہیں خام خواہ ظلم کردا، جنہاں نوں نہیں شوق ہوندا لعنت پا دیندا، دتکارے جاندے دوجے جڑے دوڑ دے، ھذا مقام من حسنات نعمت منک، اے اللہ یہ وہ بندہ تیرے سامنے کھڑا جہدیاں نیکیاں تیرا ہی ایک انعام ہے، کچھ نہیں یہ وذنب عظیم، گناہ بہت، ولیس لذلک الا رفقک ورحمت۔ ہوں یہ ہے راج بے تو رحم کرنے تے نرمی کرنے تے گل بننی ہے، ورنہ حساب ہو جاتا کوئی گل نہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، فرمایا اینا جاگے تے پہ پھٹن دا بیڑا آیا تو معافیاں منگن تے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بعد اللہ نوکر نوں کہہ دیندے سی بچہ ویخ سحر ہو گئی، انہیں آخنا ہاں پہ پھٹن دا نیڑا، پھر ذکر اذکار جڑے باقی چھڑ دینے، نماز چھڑ دینی، معافی استغفار تے ہو جانا، استغفار اللہ نوں بہت پسند ہے۔ کوئی بندہ آکھے مینوں اس تو ہی آکھیا حدیث پاک چاہتا کہ اگر تسی گناہ نہ کر دے تو یہ برا سی کہ تسی عجب سے مبتلا ہو جائے، تو ناز ہو جاتا بڑیاں نیکیاں کر دے، بیڑا ڈب جاتا، اللہ دوزخ چھڑ دینا، تو کتوں مان پیدا ہوا بسی نیکیاں کر دے، اس تو نیک او گناہگار چنگا جڑا اپنے گناہ تے شرمندہ ہوتا، ایسے متکبر عابد نہ ہوں جڑا باقی ساری خلق نہیں یہ سب گناہگار ہے، دوزخی میں ہی ولی بنیا پھردا، لعنت ہے،
تو سمجھ کے انہاں جو گناہگاراں کھانی کنے میرے تو چنگے مندا آپ نو جاننا جگ نالوں یہ عارفاں دا دستور نہیں ہے جنہاں رب نو پہچان لیا تو اپنے آپ دا پتا کدوں دنیا نو برا کہیں انہاں کوئی گنجائش ہی نہیں وہ اپنے آپ نو ویندے ہے بھی جنہ کالک میرے چکر دے لوگوں پتہ لگتا کول نہ بہن دے دیکھو میں کہڑے منہ نہ دنیا تے تبصرے کرنا مندا آپ نو جاننا جگ نالوں یہ عارفاں دا دستور نہیں اللہ انہاں لوگوں دا بیان کرتا جنہاں جنت جانا ہے کہ وہ لوگ راتاں نو بہت گھٹ سوندے سی تہجد دی نمازاں دے عادی سی اور فجر دے ویلے اللہ کو معافیاں منگتے سی اور دوسری گل کہی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم یہ انجیل مقدس آتا ایک یہودی عالم آیا انہیں آخیا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ دا نبی ہے دس اللہ نے جنیاں کتاباں اتاریاں جو کوئی نبی لے کے آیا وہ خلاصہ کی ہے فرمایا دو ہی گلاں کہ دل جان نال سب تو بڑھ کے اپنے پیدا کرنے والے نال محبت کر وہ ہی نتیجہ نماز ہے تے دوسرا جنہیں تیرے پڑوسی ارد گرد دنیا آباد ہے انہوں نے ادا ہی پیار کر جائیں تو اپنے آپ نہ کرنا جو آپ کھانا انہوں نے کھوا جو اپنے بچوں کی فکر کرنا فرمایا جو ہی نہ شریعت نبیاں دی ساری اتنے کھوں اللہ پاک نے فرمایا راتاں جاگ دے تو معافیاں منگ دے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم تے دوجا جنت جان والوں کا وصفہ بے وہ اپنے مالاں سائل اور محروم لوگوں کا حق سمجھے ہن حق نہیں سمجھتے جڑے کوئی زکات دے دوجے وہ سارے احسان ہی کرتے دس یہاں غریباں دے خنی کڈی کی مہربانی کر رہے یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اگر کسی کو تھی سودا لیا ڈیو لینا آ جائے بھی میرا اینا تیرے بکایا کون احسان سمجھ کہ میں دے رہا تھا وہ احسان من لے یار تو مینوں کوئی دن دی اللہ آندا جڑا تہاڈی ضرورت تو ود ہے نا ایک پائی بھی تہاڈی نہیں یہ جو انہاں دا حصہ جنہاں میں کنگار رکھیا میں جان کے کنگار رکھیا تے سارے نوں دے نال پتہ کی لگدا تانوں دے کے ویکھیا تے تسی شکر کر دے کہ نہیں انہاں نوں نہ دے کے ویکھیا کہ صبر کر دے کہ نہیں ادھا دین صبر ہے ادھا شکر انہاں دوواں دا بار پرچہ کہڑا کدی بندے دی طبیعت دے مطابق گل ہوگی شکر کر کدی ایسی ہوئی جتے ناگواری یا ناپسند ہے صبر کر اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے میں کرتا دے دے اور تیرا کوئی نہیں تیرے لیے بہت تھوڑے چاہیے سی پیسے یہ باقی وادو جڑے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم انہوں دے مالاں حق ہے منگن والوں دا بھی اور محروم لوگوں دا بھی منگن والے جڑے بیچارے بہت تنگ ہو گئے چلو منگ لیا ایک تے لانتی ہے جڑے رمضان شریف نکل آتے جنہوں مار وگی بڈھے بڈھے تر پے چنگے پڑے انہوں دے پیچھے پت پت کما تھیلیاں چک رہی تو آ جاتے قیامت دے اللہ رسول فرمایا انہوں دے چہرے تے گوشت نہیں پیٹ بہ رہی ہونی ہے کہ تسی ایڈے مرون لوگ سے انسانوں کو جا کے منگ دے ہاں کوئی ایسے بھی بے بس ہو جاندے بیچارہ ہی کوئی نہیں کسی نے انہوں کا پتہ نہیں بیچارے روٹ دے فرمایا انہوں کا حق کیا انہیں منگ لیا تو دیو تہاڈا قصور ہے بھی تسی انہوں کی جا کے خبر نہیں لے تے انہوں غریباں نوں منگنا پی گیا اس تو کئی نیک لوگ جو دیندے سی نال معافی منگدے یار میں کڈا مجرم ہاں تے میں تیری خبر نہیں لے سکے جتھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایڈا وڈا عالم محدث مجاہد تے گوان چ وسدا سی مسلمان بھی نہیں سی کافر غریب ہو گیا انہیں اپنا مال مکان بیچنا شروع کیتا جڑے گاہک آئے انہوں نے آخیا بھائی 1000 درہم کا تیرا مکان ہے انہیں آخیا 2000 لینا کہنے لگے نہیں جی کو مرضی فیصلہ کرا انہوں نے آخیا فیصلہ میں آپ کرنا بھی یہ 1000 کا ہی ہے کہنے لگے 2000 کہنے لگا عبداللہ ورگا گوانڈی کو ملنا یہو جہاں مسلمان کو لبنا پڑوسی ایک گل جسے حضرت عبداللہ تک گئی تو اسے بھی گیا جا کے 2000 انہوں دیتا اور کیا ہر مہینے ملوں گا تو معافی دے میرے گوان چ رہ کہ تو اتنا غریب ہو گیا میں تیری خبر نہیں لی یہ بھی میرا جرم ہے میں اپنے رسول نو کل قیامت دن کی منہ کھولا کہ تیرے کول ایک انسان بھکھا مردا رہا تو خبر نہیں لی پر میں سائل دے تے سائل تو علاوہ انہوں بھی پہچان جڑا محروم ہے حالات چنگے ہوندے سی امیر ہوندا سی کاروبار ٹھیک سی وقت ایسا بیچارے دا پٹھا بہ گیا ہن اپنے وہ سفید پوش ہونا منگ بھی نہیں سکتا مگر کھایا خالیت وہ بھی پتہ کر وہ کتے بیچارہ بھکھا چاہے نہ رہ جائے اس تو دین دے اندر تھی سارے ویکھتے جے جو پیغمبران دے حالات اللہ پچھلا نماز اور زکات کٹھی کری جاتا اسماعیل بھی زکات دا حکم دینا سی نماز دستا سی لوگوں عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی ایسا پیغمبر نہیں جی گل چلا نہیں آتا کہ نماز اور زکات نماز کی ہے اللہ نہ پیار انہوں نے اللہ یاد ہے تہجداں تے پڑھتے دوجے کی پڑھنے کی لوڑ ہے وہ عشق ہی اٹھا لینا انہوں کہ ستا آپ مالک ملن واسطے آیا چادر لئی اتنے وہ آوازاں دے رہا دلا بسوز کے سوزے تو کار رہا بکونت شاعر آندا دلا رولا تیرے روننا بڑے کم حل ہو جانے دعائے نیم شبی دفع صد بلا بکونت ادھی رات دیاں دعاواں ہزاراں بلاواں ٹال دیں مگر اٹھے کہڑا مارتے وگی 12-1 بجے تک ٹی وی ویندے مڑ کے بے ہوش پیا اللہ آپ چل کے آندا ہے اللہ اکبر یہ نہیں بھی تانوں جانا پینا ملاقات ہو آپ
کچہری لاتی ہے بیاہ منگو فجر ہون تک آوازاں دینا کوئی معافی منگ لو کوئی دکھیا اپنا علاج منگ لے میں شفا دوں گا نہیں ہو انہیں حیرانوں کے باوجود توجہ نہیں کرتے تو فرمایا ایمان والا کا تے حال ہے کہ راتاں جاگتے سی پھر بھی معافیاں منگتے سی اور نال اب اپنے مال تو سمجھتے سی ویسے یہ جا کے نا یاشیاں نہیں کرنی ہوٹل جا 10,000 کا بل دیا 2 بندے کھانا کھا کے آئینی مخلوق جی مرن دی انہوں کی خبر کنے لینی اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو دین ملیا مکے چی وہ نماز اور زکات آ کہ نماز اور زکات تو بغیر دین نہ دی کوئی شے نہیں جنہوں نے یہ نہیں کرنا انہوں نے اسلام کا نام لینا کوئی فائدہ نہیں وہ سکھ مرن ہندو مر جدنا مرنا چاہتے مرتے پھر مسلمان بھی کہلاؤ گے تو انہوں جی اٹھن گے کیا ملے نماز ہے جی دین دی نشانی ہے اور زکات ہے جہاں مہر لگتی ہے جہاں نہ ہی دین نے صدقہ رکھتا اے صدقہ لوگ سمجھے زکات تو علاوہ خیر خیر نہیں زکات خود صدقہ وہ فرض صدقہ باقی نفلی صدقہ صدقہ کی ہے تو انہوں سارا پتا صدق صادق فلانا آدمی سچا اللہ نے آخیا جب مننا نا قیامت ہے تو مال اللہ دا یہ پتہ لگنا سچ دی مہر تد لگنی جب پیسے رب دے راہ دے جب پیسے کی ہاتھ کٹ گیا بالکل تیرا دعویٰ جھوٹا تو صادق نہیں کاذب ہے جنت مل رہی سے اچھا تینوں آخنے کا کوئی بانڈ خرید لا اینا فائدہ ہو تو ٹوٹ کے مر جانا اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہے آ بانڈ خریدو ہزاراں لکھاں گنا ملو گا یضاعف لمن یشاء اللہ اپنی مرضی نہ جن نے چاہو گا گنے دو گا ضامن بن رہا ایمان ہوں تو وہ کیا دینا سودا کر رہا یہ تو بڑی ہور کی دلیل ہے کہ تو جھوٹا بالکل منہ نہ کہنا کہ یہ گلاں نہ تو قیامت نو مننا نہ تینوں جنت دی گاہکی دی لوڑ ہے جھوٹ بول اس تو جنہاں دا یقین اور ایمان سی انہوں نے جب آواز کرنے پیندی سی یہ صدا سنتے سی اللہ دے رسول نے آقا کرے اللہ قرض حسنا اللہ قرضہ منگدا لیاؤ دو اسے اٹھ کھوندے یا رسول اللہ جنا لینا لے لو ٹیراں دے ٹیر کیویں مقابلے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل خیال سی بھی یہ شیخ جڑا نا بڈھا میرے تو زیادہ عمر دا حضرت ابوبکر یہ کدی نے میرے وزن نہیں کیتا اج حضور نے اعلان کیتا جنگ تبوک لی یہ پلے کچھ نہیں میرے کو کچھ 4 پیسے اج میں ود گیا میں لیا کے رکھ دینا نکل ڈالا لے حضرت ابوبکر بھی مال جو کچھ نہ کچھ حضرت عمر بھی لے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استاد اقبال اللہ جڑی پہلی اٹ اللہ دے دین دے عاشقاں دی ابو بکر جس سے ساری عمارت بنی ہے حضرت عمر آئے سی پہلا آپ نے پوچھا سنا عمر کی لیا کیا اللہ دے رسول سارا مال ادا ادا کر کے ادا چھاڑا ادا لایا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس پہ بنا عشق و محبت ہے استاد کہنے لگے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر بال بچے کا بھی خیال ہونا چاہیے تو کی لے آ کی چھڑ کے آ کہنے گا سوائے اللہ رسول دے نام دے کچھ چھڑ کے نہیں آ سوئی سرائی چک لے آ جو اسی سب کو لیا کے دیتا اس وقت رسول کریم علیہ السلام دے سامنے جدو ایک گل ہوئی حضرت عمر نے دعائی دیتی بھی نہیں میں ہار منی اس بابے نو کوئی ہرا نہیں سکتا اللہ دے رسول علیہ السلام ایک دن آخیا کسی نے روزہ رکھیا نفلی کوئی روزہ دن سی حضرت ابوبکر نے آخیا میں رکھا کسی نے آج کسی غریب کی مدد کی تھی میں کسی بیمار کی خبر نہیں گیا 4-5 گلاں حضور نے پوچھیاں ساریاں انہاں چی نکلیاں حضور نے فرمایا جہدے کٹھیاں ہو گئی نا انہوں جنت دے 8 دروازیاں تو آوازاں پینیاں بیان دی یاد آیا جی جتوں دی مرضی ہو داخل ہو اس پروں فرمایا یار جنہاں نے سمجھ لیا سی بھی جنت ہے وہ مہنگا سمجھتے سے اس کام وہ آدھے ایک نوٹ 5 دا 10 دا دے کے جنت وہ مل رہی ہے سرٹیفکیٹ مل رہا کہ ہوں میرے سچ جھوٹ کا پتا لگ جانا نا بیٹا جنت کا تو عاشق نہ ہے ٹکے نہیں 4 دے سکیا اللہ دے دین منو آگا دینا اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا بھی یہ حال جے مومنہ دا راتاں جاگتے سی معافیاں منگتے سی اور اپنے مالاں چوں مسکیناں اور سائلاں دیندے سی غریباں دیندے سی ایک پاسے وہ لوگ سی جنہوں نے دوزخ لے لی اللہ پاک انہوں دا فرماؤندا ہے یتساءلون علی المجرمین جنتی جنت چلے گیا اپنے ڈیریاں بیٹھے مری یاد تے آنی دماغ تے ہو رہنے مینوں چیتا ہونا انور بیٹھا ہے کاشف ہے فلاں سب یاد ہونا ہے وہ چیتا انہوں کا بھی یاد ہونا میں نال دے ہوندے سی یار وہ تو کتے نظر نہیں آؤں اتنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صاحب الیمین فی جنات یتساءلون علی المجرمین انہوں نے اللہ پاک نے فرمایا بخا دینے تو پردے اٹھ جانے ہیں اے ہوں جڑا تواڈے سامنے سکرین آ گئی انہیں سمجھاتا بھی نہ پہاڑ رکاوٹ بنتے ہیں نہ فاصلہ بنتا ہے 1000 میل دور میچ ویندے ہیں لوگ گلاں سنتے
اللہ نے بھی جنت بیٹھا نہ جنت دو پتہ نہیں کروڑاں ارباں میلاں کا فاصلہ، پردے اٹھ گئے، ویکھیا دوزخ سڑ رہا ہے، جہنمی ہے، ما سلککم فی سقر، پوچھا تانوں کیڑی شے دوزخ لائے، کیوں سڑ دے جی، کی کیتا؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ادھر بھی دو ہی گلاں آئیاں ادھر بھی دو آئیاں، باقی سب لپیٹتیاں، انہاں اقرار کیتا کہ نمازی نہیں سی ہوندی، نماز نہیں پڑھی، اللہ دے سامنے چکے کوئی نہیں، تے مسکیناں نوں کھانا نہیں کھوایا، آپ عیاشیاں کردے رہے، بچے دی منگنی تے مہندی تے لکھاں لگ گیا، مگر غریب ترسدے رہے، انہاں دی بچیاں بیٹھیاں رہ گئیاں، بڑھیاں ہو گئیاں، تینوں توفیق نہ ہوئی بیکتی کسے دی بیاہ دنوں تو نامراد آدمی نکلا، فرمایا منن گے کہ نہ نماز پڑھی نہ اسی مسکیناں نوں کھانا دیتا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، الٹا سی جڑے بحثاں کردے تے جھگڑے کردے سی بھی سانوں ثبوت دیو اللہ کتھے آ، قیامت کون کتنا ہونی اسی نہیں مندے، صرف نکتہ چینیاں پھسے رہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، سانوں بتیرا دسیا گیا بھی اسی طرح ہی کام نہیں مک جانا، نہ کوئی کھیل تماشا ہے، اللہ نے کھلونا بنایا تو ہم بیٹھے برائیاں کر کے نیکیاں کر کے مٹی چ ڈال جاؤ، اور دیکھ رہا ہے انہیں نیکاں دی قدر کرنی ہے، بریاں کا سر کچلنا، تسی مننے نہ اس گل، اسی اس فیصلے کے دن چٹلاؤں دے رہے، انکار کرتے رہے بھی نہیں کوئی نہیں ادھر ہی موج میلیاں کرنا ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی، انہیں کنجراں فلسفہ بنا لیا، چھڈو یار انہیں ڈراوے تو جندے پتہ نہیں کدوں ہونی، اسی اپنا عیش کیوں خراب کریے، کیا کہن گے اسے کہ نماز نہ پڑھی، غریباں نوں کھانا نہ کھوایا، بحثاں کرتے رہے اور قیامت نوں نہ منیا، حتی اتانا الیقین، یہ کماں چ اسی پھسے رہے تو موت آ گئی، آخر موت نے ہاتھ بوچا سی دنیا چھڈ کے آ گئے، سورہ زاریات بھی سن لی کہ مومن نماز پڑھدا، تہجد تک پڑھدا اور غریباں نوں دیندا، ادھر دوزخی دس دیتے نہ رب دی نماز پڑھدے نہ مخلوق نہ ہمدردی کرے، دو ہی جرم ہیں، باقی آپے سمجھ آؤں جاندی کہ سارے انہاں چوں نکل جدوں مخلوق خدا نہ شفقت نہیں، انہیں ڈاکے بھی مارنے، انہیں قتل بھی کرنا، انہیں لوگوں کا مال بھی، وہ دل چ پیار ہی کوئی نہیں، جہاں وہ ہونا جنہیں آپ کماؤنا بڑا تھک کے ہار کے گرمیاں دیا تپاں چل کے جدو غریب سامنے آنا انہیں آخر یار کوئی گل نہیں میرے بچے بھی ہے تو ادھر ہی ادھر بچے کس طرح کئی بڑے بڑے اولیاء نیک لوگوں کا پڑھیا بے اینے جوگے نہیں سی دوجے نوں فروٹ دے سکن، مگر گھردیاں نوں منع کرتا اگر میں خربوزہ لیاواں گی آمب لیاواں کدی ایک ادا چھوٹا موٹا تو وہ چھلکے گلی چلا سٹیو، غریباں دے بچے ویکھ کے دل ٹوٹ وہ رون گے، ماں باپ دکھی ہون گے، جے کھا لیا تو کتے چھپا دے، جے دین جوگے نہیں دکھ نہ دیو، اسی ایش کرتے ہیں غریب پینڈا رہندا تے کیویں کتے انہاں دے جڑے گڈیاں سیر کردے، کیویں انہاں دے جڑے کتے انہاں نے پکھے چل رہے انہاں نوں ریشم دے گدیاں تے انہاں نے سوایا ہوا، سانوں غریباں نوں ٹاکی نصیب نہیں، اللہ پاک فرمایا میں اکھاں میٹ کے بہ رہا میں دنیا بناؤن تو بعد سو جاواں تے نہ ویکھاں اس دنیا کی ہو رہا، میں راتاں نوں جاگن والے بھی ویکھدا ہاں، میں انہاں دا بھی ثواب دوں گا، انہاں نوں خالی نہیں چھڑنا، میں جدوں انہاں نوں انعام دوں گا وہ بھی نہال ہو جان گے، ہاں فرحین بما آتاہم ربہم، جدوں رب دو گا تو خوش ہی خوش، کیا ہوں تمہیں کی دساں کوئی کسر رہ جائے تو خوشی چ کمی ہوگی نا، ہر پاسوں نہال نعرے مار دے نچ دے خوشیاں کر دے، دوجے پاسے رون والے ہاتھاں ڈنڈیاں وڈن ڈے، ہن کی بنیا وقت نہیں مڑ کے ملنا، بالکل نہیں آنا، اور اللہ پاک دی قدرت میں کی ہے کہ تسی کی، اللہ نے مٹی لئی انہوں گویا وہ ہڈیاں ہڈیاں بناتیاں ماں دے پیٹ تو جان پاک، جان ایک ایسی بیلی ہے وہ چل رہا نکل جاتی ختم، سارا کچھ ہوں نہیں، خاکی پتلا کلا دا پنجرا ہے اڑیا پہاڑ تے پھر درکار نہیں، مٹی دا پتلا بنا کے وچ ایک پہاڑ پرندہ بٹھاتا، روح خاکی پتلا کلا دا پنجرا ہے، بالکل جی بجلی ہوں ہے، زندگی ایسی ہے اج تک نہیں عالماں دے پلے پیا، سائنسداناں دے پلے نہیں پیا کہ زندگی کی ہے، وہ کی ہے جی ختم ہو جاتی تو وہی ساری چیزاں ہوں بس ہو جاتا، پڑھ رہے بیولوجیاں لکھیاں نے کوئی حیات کی سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کس طرح آ جاتی ہے کس طرح چلی جاتی، تب مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں ہے اے اللہ پاک نے کیسی کلا بنائی ہے، خاکی پتلا کلا دا پنجرا ہے اڑیا پہاڑ تے پھر درکار نہیں، جب پرندہ اڑ جاتا روح کسی کام نہیں، آپ ہی کر دے کہنا چھتی کرو یار بدبو آ جانی ہے کتے لاش نہ پھٹ جائے، اے کلا دی تار سے وجدا ہے ٹوٹی تار مڑ وجنی تار نہیں، یہ جو حکم آ رہا عرش تو تے میں بول رہا ہنے آ جائے ختم، ہارٹ اٹیک ہوا چل دے ہوئے کدا وہ عالم سی جڑا جلسے تقریر کر رہا سی اور بالکل آخری شعر پڑھیا رب نے کھوایا کر گیا موت ہو گئی، لوگوں نے سن لیا بھی عالم دین تے یار فوت قدرت نے کروایا انہیں،
بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ چپ ہو جانا پرندہ۔ ایک خاکی پتلا کلا دا پنجرا ہے، اڑیا پہاڑ سے پھر درکار نہیں، ایک کلا دی تار سے وجدا ہے، ٹوٹی تار مڑ وجنی تار نہیں، جدوں پھر مڑ وجنی تار نہیں، ویڑا ہونے ہے کڑی ادار نہیں۔ ٹوٹ گئی نا تار پھر رویں گا، پھر کنے موقع دینا؟ قرآن پاک چاہتا کہو گا رب ارجعون، اللہ مڑ کے کر، اللہ پاک فرمایا بکدا رہے تیرے اور ہن دنیا دے درمیان اسی ایک بیریئر کھڑا کرتا، قیامت تک تو ہن مڑ نہیں سکتا، اتنے تو ہوں پوچھیں گا، ہوں دنیا جان والی گل کوئی نہیں رہی، وہ ویڑا آن تو پہلا سمجھ گئی۔ یہ اللہ کی کنی مہربانی، کتاباں اتاریاں، نبی بنائے، انہوں تو عالم ہیں، مسجد ہیں، سپیکر ہے، دعائی بچی ہے کہ لوگوں مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا پولیس پہ کہڑے پتر دیاں کام آنے ہیں جنہ واسطے پاپ کماؤنا ہے، حامی کار اولاد تے رننا ہے، یہ لے دی رنوں نال انہیں آپ کھڑی ہو جانا تیرے خلاف۔ اللہ نے تب قرآن چاکھیا بے ابو لہب سونے دے ہرن چڑھا رہا خانے کعبے چوں چڑھاوا چڑھایا صرف رن ہار پہنا کہ زیور بنا کے گل چ پانا۔ سورہ تبت پڑھی کدی؟ وہ کیوں اللہ آندا فی جی دیا حبل من مسد، جی دی انق بھی نہیں کیا، کیتی قدر ہی ہے، چودرانی سی نا، بجائے انق کہنے کے کس کی گردن میں ہوگی، اردو گردنی ہے، گردنی جید صرف آلہ جڑے لوگ انہوں دی گردن کیا جائے کیا مکے دی سردار دی بیوی ہے، مگر وہ دن گل کی کیا ہونا؟ اج جڑا ایڈا ہار نے پایا نا حرام دا کعبوں چوری کر کے، اس دن منج دی رسی ہونی وٹ کے اسی رسا دے گل پاؤنا تے پھا پاؤنا اینوں تے کام انہیں کی دینا جدی خاطر نے گناہ کیتے ہم مالا تلحتن لوگ آتے جی وہ کنڈے چن کے لیا راہ سر ایویں کولوں ہی بکتے رہتے، ایڈی گئی گزری سرداراں دی تھی سردار دے گھر وہ کنڈے چن جاتی گل کوئی چجدی کریا کہ کیوں من کر گلا کر کوئی گل نہیں، نہ یہو جہا قصہ کو ہویا ہم مالا تلحتن دوزخ دی گل کہ دوزخ چوں بالن لیا لیا کہ وہ آگے سٹو۔ اللہ آندا وہ ڈیوٹی لاواں گے کہ بجائے تو مدد کرتے ہونے رن تینوں ساڑ رہی ہے۔ اس پاروں اللہ دا نیک بندہ آندا جناب واسطے پاپ کماونا ہے، حامی کار اولاد پہ رن نہیں، نہ پتر کام آنے نہ بیوی آنی، نہ تو دوجے پاسے کھڑے ہو جانا کہ اصل انہوں آخیا سی سانو حرام خواہ، یہ پھڑ پگدا رہے گا پھر کچھ نہیں بننا۔ اس تھان بعد آ جا ہوں توبہ کر لا، اللہ تو ڈر جا، ورنہ یہ دن آدھے رہے گزر گیا زندگی کھنی کنے رمضان آئے چاہ بھی گزر چلیا، دن تھوڑے جہ رہ گئے، پچھتاوا ہی رہ جانا۔ توبہ کا وقت شکر ہے اللہ پاک نے مرن تک دروازہ بند نہیں کیا، پھر بھی حوصلہ تو بندہ بن جا، کبھی بندہ بن جا۔ جب یہ حدیث رسول پڑھی دی اللہ دی رحمت، لوگ سفارشی لبے پھرتے پرانے اور کسے سفارشی دی لوگ، اللہ دی رحمت آپ سب تو بڑی سفارشی۔ ہاں اللہ خود قرآن چاہتا وللہ شفاعت جمیع، وہ دنیا پائی سفارشی کسی متھے لاؤنا ہوں جب آپ نہ نرم ہوئے، جتنے حاکم آپ بہانے لبے بھی یہ کسی طرح چڑھنا، اسے تو ترائی کر لا پھر رحم کر دے، وہ اپنی رحمت کی سفارشی وہ دربار اے نبی ولی جنے ہونے نا بہانہ ہونا کہ چل تو کہہ دے بخشن کا ارادہ اپنا، اے دنیا کی سفارش جا سمجھے بالکل اسلام تو خالی ہے، حاکم نہیں کرنا چاہتا گیا فلانا یار دوست انہیں آخیا نہیں جج صاحب اتنا کر، اتنا جنہیں آخیا نا اللہ کو نبیاں ولیاں کرا لینا، میں انہوں اللہ کے سامنے حاضر ہو کے خدا دی قسم کھا کے آنا وہ اسلام نہ کوئی چل گئی، اللہ انڈر پریشر ہے، اللہ نہ کوئی سیاح اور دانا ہے جنہیں انہوں مجبور کرنا۔ یہ کہو کہ جب اللہ کا ارادہ بخشن کا ہونا تو انہیں نبی کے دل چ گل پا کہ تو یہ کر ارادہ اپنا، اے پہل رب کی طرف ہونی، جنہوں چھڈن کا ارادہ ہوا کسی عالم کے دل چ گل آ گئی کہ اللہ میرا ساتھی بھول گیا معاف کر دے، اس تو سفارش اللہ فرماتا للہ شفاعت جمیع، سفارش ساری کی ساری وہ اپنے قابو چ انہیں آپ کرنی ہے، بندیاں کو بھی کرونی تو آپ کرونی۔ ایسا حاکم رسول کریم علیہ السلام فرماؤں نیکی ہوں ہے سجے پاسے کا فرشتہ لکھ لا، بڑائی کی اللہ پاک روک لے چلی نہ کاغذ کالے نہ کر شاید انسان بن دے توبہ کر۔ ہاں پھر گھنٹہ لنگ گیا، انہیں نال دن پوچھا لکھنا نہ لکھ، 7 گھنٹے جب اللہ کے رسول فرمایا لنگ ہے بعد نہیں آیا، سجے فرشتے نے آفتہ پائی بے بسی لکھ نوٹ کر لا، 7 گھنٹے تک رب نے مہلت دیتی ہے، ہوں بھی چھڈ دے کانوں لکھنا کیوں حساب کر۔ یہو جہ خدا دے ہوندیاں جڑے نہ مڑے، اللہ دی محنت نہ کیتی، وہ طرف بعد نہ آئے، بعد جو کہڑا گلا کرنا، اللہ نے کی آکھن گے وہ رسول نے کی آکھن گے، انہوں نے گھر سمجھاؤ کو کسر چڑھی، یہ بعد بھی نہیں توبہ کی آپ پہ پوکتے رہے۔ اس باروں رمضان المبارک دے ایام تاخر تے تواڈے سامنے
میں اس خطبے واضح کیتا بے دین دیاں دو ہی جڑاں انہاں چوں سارا دین نکلدا اللہ نال پیار ہوے ود تو ود او دا ہی مدر نماز ہے نماز نال پیار بھی جڑا ہے اللہ نال محبت دی نشانی ہے دوجا نہیں پڑھ سکدا رسمی طور تے پڑھوں گا جے کتے پھسیا جنا حالات پیندے ادوں دھوکھا کروں گا 2-4 دن مسیت مار لوں گا اللہ معافی کے معافی دے یا کسے کام دا نہیں رہا پترا نے کروں کرتا مسیت مارے بڑھا ہو کے چور مسیت وڑیا رل پھردا ہی نال مداریاں دے مداری یہ نہیں جڑے باندر چاہندے مداری ولیاں دا طبقہ آتا مداریاں دے رلن لگ اور یا بابا جی ارے تصویر کماؤندے ہن تصویر نہیں کماؤنی تو اور کی کرنا بگلا پگت بڑھا ہو کے چور مسیت وڑیا تے رل پھردا ہی نال مداریاں دے ایدا کوئی فائدہ جوانی شاب النشا فی عبادت اللہ فرمایا 7 گروہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اپنے عرش دے تھلے جگہ دے گا بے حساب ہوندا رہے گا جنت جان دی نوبت بعد ایتھے بہت عرش دے تھلے تے سایہ کوئی تانوں تنگی نہیں تکلیف نہیں انہاں چو جوان ہوئی ہیں جڑے اٹھدی جوانی چ اللہ دی بات لگی اجے ہوش ہی سنبھال دے تے سجدیاں پے تے راتاں نوں جاگ دے تے روزے رکھ دے فرمایا انہاں جواناں دی قدر نہ کر انہاں دے نال دے سی جڑے گیماں کھیلدے سی او شراباں پیندے سی زنا کردے سی اے میرے سامنے چک گئے انہاں جواناں دا مول نہ پاواں 7 گروہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جنہ چاہیے اس تو بڑی قدر ہے رب دے ہاں یہو جے بندیاں دی مگر ہے سٹارمی ایج طوفانی دور ہے لپھاں چڑیاں سنبھلدا کوئی اللہ کسی نوں بچائے کوئی نیک صحبت مل جائے ورنہ برباد ہو گئے بگڑ گئے بچے اللہ موقع دیندا ہے مگر نہ کوئی سمجھے وہی بدقسمت اللہ تعالیٰ دی طرفوں کوئی کسر نہیں رہی تو نماز دے بارے اللہ دے رسول علیہ السلام دی 1-2 حدیث برکت دے طور تے میں تانوں مسجد نبوی چ لے چلاں اللہ دے رسول علیہ السلام تشریف فرمایا صحابہ کرام دا مجمع اے اللہ دے رسول دیاں حدیثاں میرے تک پہنچ گیاں سارے اسی سن لیا بھی یار اسے کی ہوندا سی اے حدیث پاک 661 نمبر ہے اور دوسری جلد المجلد الثانی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ یہ دے اندر امام ابن ماجہ امام احمد لے آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماؤں دے صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شوق نوں پڑکاؤن والی گل ہے جی میں تیل پائی دا نا لیمپ تے وہ گل ہے یہ سن کے بھی تیرا شوق نہ پڑھ کے کچھ نہیں مر چکا لیمپ بجھ گیا وہ ایمان ختم ہے انہوں کی ایمان والا تڑپ جاتا کہ ہاں نماز ایسی ہے وہ چھڈ ہی نہیں سکتا یہاں پڑھنی اوکھی ہے وہ کو چھٹ جائے تو بے چین حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اگر نماز تہجد رہ گئی لمبا بیت سی سویرے نوکراں کرا دے کرو ننگا یہ ابو بکر اور کمر سے مارو بیت کہ رات آرام نہ پی رہا رب جرا ملنا آیا تو نیند بیٹھا رہے ہاں فرمایا صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر قربان جائیے میرے ماں باپ اور سارا جہان قربان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس دن ہی پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھیا ہاں تن من دھن سب تجھ پرواروں وار دوں کونین پیا اللہ دے رسول کو چھوٹی جی گل جنہوں نے نہیں سمجھ آئی وہ بکلے پھرتے ہیں کوئی جسمے بنا کوئی کارٹون بنا اور دنیا سے اگر محبت دے لائق تو کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب مغرب کی نماز پڑھی اسی رسول اللہ دے نال فراجا مراجا جنہوں نے جانا سی وہ گھروں چلے گئے واقعہ من اقابہ جڑے بیٹھے سی مسجد بیٹھے رہ گئے فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعن قد حضر النفس وقد حسران رکبہ اللہ دے رسول آئے بڑے تیزی نہ چل کے سانس آپ نو چڑھیا آیا سی ساہ چڑھیا اینا تیز آئے اور آپ نے اپنے گھٹنیاں تو بھی کپڑا اٹھایا سی جی بندہ بہت کالا ہوں او سے فرمایا ابشرو خوش ہو جاؤ ھذا ربکم قد فتح باب من ابواب السماء ایسے آسمان سے تھوڑے رب نے ایک دروازہ آسمان کا کھولتا یباہی بکم الملائکہ تو اڈا ذکر کر کر کے فرشتیاں فخر کر رہے تھوڑا نام لے کے ذکر کر رہا میں جاؤ تسی آدھے دی فساد کرن گے وہ فسادیاں دا مینوں پتا سی انہاں دی گل کر کچھ گھر چلا گیا گھراں مڑ کے آنا دوڑ کے آنا کچھ بیٹھے ہی ہے اب سے خوش ہو جاؤ ھذا ربکم اللہ دے رسول ہی خبر دے سکتے آج تہاڈا رب قد فتح باب من ابواب السماء آسمانہ تو ایک دروازہ انہیں کھولتا یباہی بکم الملائکہ فرشتیاں جیسی مخلوق کے سامنے فخر کر رہا یقولو انظروا الی عبادی کہہ رہا انہوں کہ فرشتے دیکھو میرے بندے قد قضوا فریضۃ ایک فرض ادا کر کے چلے گئے وہم ینتظرون اخرى کہ دوجے دی اڑیک بیٹھے ہیں یہ نہیں مک گیا قصہ وہ گھر والوں بھی لگی ہے کہ مڑ کے آنا عشاء ہونے والی یہاں بھی لگی ہے فرمایا اے بندے ہے جنہاں دے بارے اللہ نے مینوں آکھیا انہاں نوں خوشخبری دے اے تہاڈا کوئی تھوڑا جہا مقام ہے اللہ دے ہاں کوئی تھوڑی جی عزت ہے تھوڑی ایک فرض ادا ہو گیا اور وہ 7 گروہ جڑے حضور علیہ السلام نے فرمایا قربان دئی انہاں تے ایک گروہ رجل مولۃ قلبہ فی المساجد
جہاں دل مست چٹکا اور تو جان ہے وہی کتنے بھی پھرے نا انہوں یہ چنتا کہ نماز کا وقت ہونے والا یار مسجد میں جانا پھر میں یہو جہے لوگ ہیں جنہوں رب نہیں پیار کرنا کہ میری محبت میرے پیار چنے سردے تے دلوں اگ لگی سی۔ پھر دوسری حدیث پاک ہے وہ اندر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام 842 نمبر کہ جبریل علیہ السلام میرے کو آئے میں نے اندر لا تبارک تعالیٰ اچھا جی ٹی وی سے اطلاع آئی ہے اخبار چایا اے گپاں مارنے والوں کی گلاں مانتے ہیں اور دنیا صادق المصدوق جب تو سچا جمنے ہی نہیں کسی ماں نے جہے دشمن نہیں جرت کر سکے کہ کیا تو ساری عمر کوئی جھوٹ بولا وہ خبراں دینا وہ چاہتے نہیں اسی سنی نہیں اسی ویکھی نہیں آ بیٹھیاں سارے جان دیا گلاں کتوں خبر کوئی دینا جھوٹے کمپیئر اسی وہی مان لی رسول سے اعتبار نہیں فرمایا جبریل علیہ السلام میرے کو آئے من اللہ تبارک تعالیٰ اور وہ بھی آپے نہیں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آئے جی شان بلند اعلیٰ فقال یا محمد ان اللہ عز و جل قال لک مینوں انہوں نے آ کے سنیا دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب گراں تینوں انی قد فرضت علی امتی 5 صلوات کہ میں اب تیری امت سے 5 نمازاں فرض کی زیادہ بوجھ نہیں 5 دن اور وہ بھی تسی جان لو پکا مسئلہ جانو عورتاں بھی سنیاں مرضی اگر ذرا بھی بوجھ محسوس ہوئے کہ سنتاں اور وطر زیادہ بالکل اسے چھڑ دو 17 رکھتا نہ دوزخ تو بچ جاؤ 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 اینا سوکھا جائے گا رمضان شریف کے روزے رکھ رہے سال تسی کوئی سنت روزہ نہ رکھو اللہ آدھا نہیں گناہ کوئی نہیں پکڑنا نہیں رکھ لیں تے اجر بڑا ادھر ہی سنتاں فرضاں دا کہ فرض پڑھ لو نجات پا جاؤ گے فرمایا 5 نمازاں فرض کیتیاں من وافاہن علی وضوءہن و مواقیتہن و سجودہن کہ اللہ فرماؤں جن نے انہاں نمازاں نہیں وضو کیتا پورا پورا ہاں یہ نہیں کوئی تھا سکا رہ گیا ٹھنڈ لگ دی ہے کوئی خشکیا کوئی ماڑا موٹا نہیں گرمی سردی تھکا ہے جویں وضو سونا پیارا پچھلے جمعے تہاڈے سامنے سنت وضو بیان کیتا وہ وضو دے سلسلے گل یاد آ گئی جنوں وینے وضو کر کے انگلی کیتی ہے منہ تان کیتا خدا دے بندیو کیا دین تسی بنا لیا تہاڈے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا تانوں اللہ دے رسول کچھ نہیں دسیا یہ کتنے اشارہ یہ انگل کدھر نو چک دے جی تسی بناؤ ٹھیک گل بنا لی چنگے پلے دیندار نمازی ہاں چلو اشارہ آسمان وال منہ کرنا تھوڑا بہت ہے سی مگر ہے وہ بھی ضعیف ابو داؤد پکی نہیں کلمہ پڑھنا پکا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول 8 دروازے کھول دیندا اللہ جنت وضو چنگا کیتا تے تو فرمایا جن نے وضو پورا کیتا و مواقیت پھر وقتاں دا پورا پورا خیال کیتا بے ٹائمیاں نہیں پڑھیاں گلوں نہیں لائیاں وقت ہویا تو این صحیح وقت دا سجود ہے نا کہ وہ رکوع سجدے بھی پورے کیتے ٹھونگے نہیں مارے کبے دا ٹھونگا آپ نے آکھیا این سر رکھا این ہو گیا کوئی رکوع نہیں تانوں کراؤندا اے افغانی تے بہت ہی کردے اتوں ہٹا دے بھئی کیا نماز ہے کی مخال تسی بنایا فرمایا سجدے بھی پورے کیتے فإن له عندي بهن أحد أن أدخله بهن الجنة اللہ فرمایا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جڑے کام کرن گے نا اتنے رہن گے پورے میرا انہوں دا ہو گیا ہے بالکل میں اپنے کو اشتام لکھ کے انہوں نے رکھ لیا کہ میں انہوں نے جنت داخل کروں یہ لوگ جنت جان گے ومن لقینی کذن قسم من ذلک شیئا او کلمۃ تشبہہ فلیس له عندی احد جن نے نہ تو کسی شاید کمی کیتی وضو نہیں چھڈی نہیں نہ وضو چجدہ کیتا نہ وقت جڑے انہوں کا خیال کیتا نہ سجدے رکوع پڑے اور دیر کو لئی میرے کو کوئی آئے میرا وہ کوئی معاہدہ نہیں کوئی اقرار نہیں اے میری مرضی تے ان شے تو ضبط پاویں یہو جہے نمازیاں نو عذاب کر دیاں وین شے تو رحم تو پاویں رحم کر دیں وعدہ انہاں نہ پکا جڑے وقت سر پڑھن گے وضو پورا کرن گے رکوع سجدے پورے کرن گے چنانچہ ایک حدیث پاک اس بارے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کے سامنے صحابی آیا نماز پڑھی نماز پڑھنے تو بعد انہیں السلام علیکم کیا آپ نہ کہہ دے پھر نہ کلم سا جا کے مڑ کے نماز پڑھ تو نماز کوئی نہیں پڑھی انہیں پھر پڑھی جا کے پھر آ کے آپ نے کہا جا کے نماز پڑھ تو نماز کوئی نہیں پڑھی اس طرح ہی پھر ہوں رہا آخر انہیں آخیا مینوں تے اللہ دے رسول یہی آؤں انا ابی ہریرہ ان رجل دخل المسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فی ناحیۃ المسجد اے بہتا جڑا کام خراب نا لوگ بہتا وڈ ٹوکے پڑھتے 37 رکھتا پائی عشاء دیاں 37 رکھتا اج کل 17 ہون دیا 20 ہو رہی 37 ایک ہمالیہ کا دینا چاچنا پڑھ وڈنی ٹکنی تو ہور کی ہے جی میری من لیں بھی 4 فرض 2 سنت پڑھ تو سو جا آرام نہ سویرے تہجد پڑھ
ਕਿੰਨਾ ਆਰਾਮ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨੋਂ ਸੁਨਨਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੱਢਣ ਟੁਕਣ 'ਤੇ। ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਰਕੂਅ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانا رجل داخل المسجد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فی ناحیۃ المسجد، کیویں رپورٹنگ ہوئی ہے، ہر شے سر تک پہنچی کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام مسجد ایک پاسے بیٹھے سی، بندہ مسجد بڑھیا فصلی، انہیں نماز پڑھی، تحیۃ المسجد ہی پڑھی ہونی، ثم جاء فسلم علیہ، آیا سلام کیتا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، آپ نے فرمایا بے وعلیکم السلام، مگر جا کے مڑ کے نماز پڑھ، تو نہیں پڑھی، فراجع فصلی، پھر پڑھی، پھر آیا، ثم جاء فسلم علیہ، پھر سلام کیتا، فقال وعلیکم السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، سلام ٹھیک ہے مڑ کے پڑھ، فقال فی الثالثۃ وفی الذی بعدھا، راوی آندا ہے مینوں ہن پک نہیں، تیسری واری ہوئی ہے گل، یہ تیسری تو بھی بعد والی، انہیں آخیا علمنی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول مینوں نماز سکھا دے، میں تے یہو جی پڑھدا، یہو جی پڑھنی شروع کرو جڑا آپ نے فرمایا جنہیں سجدے پورے کیتے وہ میرا وعدہ جنت وڑ دا، وڈن ٹکن والے نہیں کوئی۔ فقال اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا بھی ورمی وروہی فرمایا جدوں تو نماز پڑھن دا ارادہ کریں پہلا تے وضو کامل کر، وضو سونا پیارا ٹھیک، اور جدوں وضو دا بھی سن لئیے اسی بھی وضو میرا پانی ہے، قیامت دن تب لوگ ہلیت مومن حیث یبلغ الوضو، جتوں تک وضو دا پانی پہنچدا اللہ نے سونے دے کنگنا نہ پر دینا۔ بادشاہ پرانے جڑا سونے دے کنگن، اکبر بادشاہ فرمایا تو بادشاہ ہوئے گا تختہ لے، سونے دے کنگن اور موتی ہیرے جواہرات ہون گے تیرے بازوؤں تے آ تیرا متھا تے ہاتھ تے پیر جڑے وضو دے نشانہ پر چمک دے ہون، ہاں باقی ساری امتاں نوں نہیں ملیا، غرم محجلین من آثار الوضو، وضو دی نشانی پروں تواڈے متھے بھی چمک دے، تواڈے ہاتھ پیر ہی۔ لوگوں نے پوچھا حضور علیہ السلام نے کہا قیامت دے دن میں پہچان لینا میرے امتی ہے، لوگ انہوں حاضر ناظر تو نہیں سی نہ منتے، نہ علم گاوے تے بعد جویں پکھنڈ لوگوں نے بنائے، انہوں نے پتہ سی کہ اللہ دے رسول تے بڑے نام ہے مگر یہ گلاں کوئی نہیں، پوچھنا کہ یا رسول اللہ کیفا تعریف امت ہے، تسی اپنی امت نوں کیویں پہچانو گے جنہاں نوں ویکھیا ہی؟ حضور علیہ السلام نے مثال دے کے کہ نہیں کیا بے ادب و گستاخو، میں حاضر ناظر نہیں، میں عالم اور غیر کیوں نہ پہچانوں گا، یہی آخیا۔ فرمایا ٹھیک ہے تہاڈی گل، میں ویکھے نہیں، میں کتنا پہچانوں، دس دینا۔ فرمایا اگر گھوڑے ہون کسے دے دوسرے گھوڑیاں دے رہے وہ باقی سارے ایک رنگ دے ہون، یہ پچکلیان ہون، متھے بگے پیراں تے پھلیاں، پہچانوں گا کہ نہیں؟ انہاں آخیا ہاں یا رسول اللہ پہچانوں گا۔ فرمایا یہ ہوئی میری امت دی نشانی ہے کہ میری امت دے جڑے نا وضو دے نشانہ پر آزاد چمک دے ہون، اللہ اکبر، اور جڑے وضو دے نیڑے جاندے کی چمکنے نا، توبہ توبہ، اللہ تو ڈرو۔ تو اللہ دے رسول فرمایا جدوں نماز لئی پلیا مانسا کھڑا ہو پہلا وضو پورا کر، وضو کوئی شے باقی نہ رہ جائے، ثم مستقبل القبلہ، پھر قبلہ شریف نوں منہ کر، فکبر اللہ اکبر کہہ، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، اللہ اکبر تو بعد جو قرآن تیرے کو آسانی نہ پڑھیا جائے وہ پڑھ۔ دوسری حدیث ایسے جی آپ نے سمجھاتا کہ فاتحہ اور اس سے زائد، ثم ارکع، پھر رکوع کر، حتی تطمئن راکع، رکوع یہ نہیں بھی جانا تو اٹھ جانا، یہ رکوع ہو گیا مگر اطمینان نہیں ہوا، وہ جڑا رکنا سی وہ نہیں تو کیتا، ٹکنا اتنے ٹھہرنا، ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر اٹھ کھڑا ہو حتیٰ کہ بالکل رکوع نوں جان تو پہلا جس طرح تو سیدھا کھڑا سی ادا ہو، ثم مسجد، پھر سجدہ کر، حتیٰ تطمئن ساجدن، سجدے بھی کچھ دیر آرام نہ ٹھہریا رہے، ثم ارفع حتیٰ تطمئن جالسا، پھر بیٹھ جا اور بیٹھ کے بھی کچھ دیر تک عین سکون اور اطمینان، ثم مسجد حتیٰ تطمئن ساجدن، پھر دوسری بڑی ثم ارفع حتیٰ تطمئن جالسا، پھر دوسری بڑی سجدہ کر کے اطمینان نہ بے وفیر وادن، ثم ارفع حتیٰ تسجد، پھر اٹھ کھڑا ہو، ثم افعل ذلک فی صلاۃ کل، پھر ساری نماز اسی طرح ہر رکعت کر۔ فرمایا اِداں دی پڑھیں گا تو نماز ہے نہیں، تین واری تو پڑھی میں تینوں کہتا میں تو نماز کوئی نہیں پڑھی، اس تو زیادہ نوں چھڈ کے فتاوی آن لائن سے میں کیا سی 1 تولہ سونا جنا 1000 مٹی دے ڈھیر نال من نالوں بہتر، رکعتاں نہ گنیا کرو، جاندار رکعت پڑھو، تھوڑیاں پڑھ لو، ہاں مقدہ چھڑ دیو، وتر چھڑ دیو، سب کچھ ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا پڑھ لیں گا نیکی ہے نہیں تو گناہ کوئی نہیں، فرض سے چجنا پڑھ، جڑا اصل سرمایہ تیرا اصل کیپیٹل ہے یہ بھی کام نہ آیا تو متھے تے وجہ فائدہ کی ہے؟ اس نے حضرت عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ دے پھپھی دا بھائی سی زبیر انہوں دے لڑکے، عروہ جڑا سی باقی نماز جداں مرضی پڑھے، جدوں فرضاں دا وقت آنا
حرم شریف دے کبوتر آ کے اتنے بیٹھ بالکل سمجھتے تھے کہ سون کھڑا جا نہیں ہے نہ ہلدا نہ ہونے بھی نماز تو پہلا کہہ رہے تھے حاجی صاحب کئی بچے کپڑے ٹھیک کر دے بھائی کوئی نماز پڑھتے ہوں تو تازہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ سامنے کھڑے اور کسی نیک آدمی نے کہا تو شتار جہاں ایک شطرنج کھیلنے والوں پولیس پھڑ لیں گے کہ انہوں نے چھتر پہ وہ سی نہیں کرتے وہ آدھے دن بدنامی ہو جائے گی ہوں جتیاں کھا کے سی کرتا تینوں اونی بھی نہیں حیا آتی مکھی صرف بہ گئے تو ہی کری جانا نہیں بالکل سکون اطمینان اللہ کے سامنے مردہ بالکل ایسا ہو جا کہ جان ہی ہے نہیں تب یہ دو طریقے نماز دے مقرر ہو گئے ایک مردے کی طرح مردہ کی ہے جب میں امام مالک اور امام جعفر صادق دے کر دے ہاتھ لٹکتے ہاتھ کہ لٹکتے ہوں جہاں مر جا وہ ہاتھ تھلے لٹکتے انہیں بدے نہیں ہوں اس تو جڑا لٹکا کے پڑھا کی ہے کہنا میت وہ مر چکا وہ بن جو گا رہا ہی وہ ہاتھ اس طرح ہی میت دے لٹکتا ہے مردہ کھڑا خدا دے سامنے تو جن نے بننے ہیں وہ اس طرح جی پھانسی لگنی ہوں تو ہاتھ اس طرح کڑیاں لا کے بن دیں اس طرح کا حال ہے وہ مجرم ہو کے کھڑا کہ میں قصوروار ہاں مجرم ہاں سزائے موت دے لے کے رہ پڑ یعنی دونوں کام اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیتے کہ دونوں اپنے تھان سے سونا ہی سونا صرف جھگڑے والوں نے لڑائی نہیں مکن دے نہ انہوں نے پلے ہی پینا بھی چھڈنے کیوں تو بننے کیوں یہ نہ ہی جھگڑیاں مرن گے بد نصیب لوگ ورنہ یہاں چ ہر شاید ہی اپنی لذت ہے ہاتھ چھڈ کے جو کھڑا ہوں اسے سوچے کہ میں میت کی طرح ہو گیا جی اسے میرے پہلو نے ہاتھ لوگوں نے تھلے کر دینے وہی ہوگی بنے چینج بن کہ جی ایک سزائے موت کا مستق وہ ہاتھوں ہاتھ کڑیاں لا کے کھڑا کرتا اس طرح تو مجرم تکلیف ہر بھی جنوں آدھے کہ تیرے کندھے نہ آئیں جوڑ دیتے کہ بے بس کرتا اس تو کھڑا ہو تو چج نہ کھڑا ہو جس پتہ لگے بھی نماز تو خدا دے سامنے پڑھنا کہ ٹھٹھا کر اللہ نصیب کرے رمضان المبارک لوگ آتے ہوں میں کوئی مسواقاں دیا گلاں کرا نہیں میں وہی خطبے دینا جی میں سمجھنا میری اور تاری کوئی دینی تربیت ہے ساری کوئی صلاح آئے سارے کوئی دین آئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ پچھلے جمعے تھوڑے سامنے اعلان ہوندے رہے اج دا جمعہ جڑا ہے یہ اعلان اللہ نو قرض تو بری کراؤنا یہ کسی بندے دا قرضہ نہیں جڑا اسی لوانا ہوئے یہ خود اللہ تعالیٰ مقروض ہے وہ ایک گھر جڑا تعمیر ہویا اور لاکھ تو زیادہ قرض ہے وہ ذمہ ہے کسی فرد کا معاملہ ہوئے تو آپے ترلے کر سکتا یہ رب تھوڑے سامنے آیا تو میری مسجد بنی تو قرضہ گیا چک لین والے جڑے وہ تنگ کرتے ہیں ہوں اس موقع سے میرا تھوڑا کام ہے بے دل کھول کے رمضان مک رہا کہ تسی سن لیا بھی مال خدا دے رستے دینا اپنی جیباں تو زیادہ کڈو اور جنہاں لوگوں نے اپنی زکات اور صدقات تو کچھ باقی رکھیا وہ گھراں چوں بھی جا کے ہزاراں روپیہ آج بعد پہنچا دین یہ قرضہ بے باک کرنا اور مسجد نو تو رہا کراؤنا سارے اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی تعمیر سے اگر کچھ پیسے لگ گئے تو اللہ قبول فرمائے انہوں کی ادائیگی سارے ذمے بالکل سارے پڑا ود تو ود جے حصہ لو اللہ تعالیٰ توفیق دے مسجد نو دینا بالکل اللہ نو خاص کر دینا اللہ قبول فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک تو ختم ہو رہا مگر صدقۃ الفطر دی بات لازم ہے جی میں سرنیا کہ اللہ اپنے لیے نماز چاہتا تو بندیاں لیے صدقے چاہتا کہ غریباں دی مدد کرو اس تو دونوں عیداں جی بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسا کیتا اور اپنے رسول دے ذریعے ایسا دسیا کہ جدوں سانوں کھان دی اجازت ملتی ہے ادو پہلا اسی مسکیناں کا ہی پتہ کردے وڈی عید پہلا نہیں کھاندے قربانی ہوگی گوشت پکوگا آپ بھی کھا تو انہوں نے گھر کل تد تینوں کھان دی چھٹی جانی ہے یہ بھی کیا بھی نماز پڑھنا ہونا ہی تو کوئی نہ آویں جے تو صدقہ فطر ادا نہ کیتا تو بعد بشک دیندہ رویں وہ صدقہ فطر نہیں شمار ہونا میرے متھے آ کے بعد چ لگیں میرے غریب بندیاں کا پتہ کر کے اج بھی وہ گڑیاں ترے پھردے اگنوں امن طواف سی یوم عن المسرہ اللہ دے رسول بنا اج دے دن تے منگن تو مسلمان غریباں نوں بچا لو کچھ دن پہلا انہوں نے پیسے پہنچا دیا بیچارے اپنا خرید کے کوئی سامان رکھ لین بچوں کو کہن بیٹا عید ہو جائے گی فکر والی گل نہیں اور اتنے امام ابن قیم لکھ دے کہ مسئلے پوچھنے بے وہ کھجوراں دینیاں کیوں فرماؤ اسے تو حضور نے جو مدینے چھندا جو وہی کہنا سی اور مسئلے کا مقصد ہے کہ انہوں نے وہ خوراک دو دینا جی تھی کن کھاندے کھنک دیو حلوے پکاؤنے تو حلوے دیو ککڑ پکاؤنے تو ککڑاں کا سامان کرو پھر یا تنتا مسکین قرآن نے وہ آپ نے جڑے اسے کیا سوا دیو فلانے اسے وہی بڑا سی اج دسو 1.25 کلو جی کنک ہے میں وہ دسنا 20 روپیے کوئی غریب روٹی کھا سکے دکان پہ جا کے 20 روپیے دی انہوں کہہ رہے دال بھی نہیں دینی قرآن نے کی کیا کہ فدیہ تنتا وہ مسکین بھائی فدیہ مقرر طور سے مسکین کا کھانا
چلو امیر نہ بنو جڑے 500 بل دیں، غریب ہی نہ بنو، درمیانہ بندہ سوچے بھی میں 2 وقت اگر دکان تو روٹی کھاواں کنے پیسے یار گزارا، 50-100 تو بغیر گل نہیں بنتی، غریباں نوں رہن نہ وہ تنگ ہون نہ کوئی دین دی کوشش کرن، وہ لین، وہ اللہ دے مہمان آ، دوجیاں دے سر کر دے پہ انہاں نوں دین، انہاں نوں فکر کرن دی لوڑ نہیں، مگر امیر اگر ایسا نہیں کرن گے پھر انہاں دا عیدگاہ جان تک کوئی حق نہیں، کہڑے منہ انہوں نے خدا دے سامنے جا کے کھڑے ہونا جدوں اللہ دے مسکین بندیاں دی خبر نہیں لے سکتے۔ تو فرماؤندے ساڈے استاد امام ابن تیمیہ فرماؤندے سی کہ جے لوگاں دی عادت ہوئے مدینے چ نہیں سی کہ وہ اس طرح سیویاں حلوے چول پکاؤندے، وہ کھجوراں کھجاراں کھا کے گزارا کر، فرمایا جے کسی علاقے چ ایسا ہوئے کہ لوگ عید دے موقع تے کھانے تیار کرتے ہوں پھر کی ہے؟ فرماؤندے وَإِنَّمَا نَصَّارَ تِلْكَ النَّوَائِلِ الْمُخْرَجَةِ لِأَنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَعْتَادُونَ اتِّخَاذَ الْأَطْعِمَةِ يَوْمَ الْعِيدِ۔ اسلام بیوقوفاں دا دین نہیں، ہر وقت ویندا کہ ہن حالات کی ہے۔ 24 صفحہ اتنے فرماؤندے اعلام الموقعین دا جلد جڑی ہو سمجھو 3 فرماؤندے کہ آپ نے جڑا کیا نا کھجوراں وغیرہ اس وے وہ یہی دسنا سی کیونکہ اسے مدینے دے لوگ عید والے دن کوئی وکھرے کھانے نہیں سی پکاؤندے، بل کانا کوتم یوم العید کا کوتم سارے سال جو کھاندے سی وہی دودھ پی لیا، پانی پی لیا، کھجور۔ وَلِهَٰذَا لَمَّا كَانَ كُوتُمْ يَوْمَ عِيدٍ النَّحْرُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أُمِرُوا أَن يُطْعِمُوا مِنَ الْكَانِ وَالْمُعْتَادِ۔ عید والے دن چونکہ وہ گوشت کھاندے سی سانوں بھی حکم ہوا کہ چلو ہور نہیں آپ بھی تھی گوشت پکاؤ دے ہو، گوشت غریباں مسکیناں دیو۔ فَإِذَا كَانَ آخِرُ بَلَدٍ وَمَحَلَّاتٍ اتِّخَاذِ الْأَطْعِمَةِ يَوْمَ الْعِيدِ جَازَ لَهُمْ۔ امام فرماؤندا اگر اسی طرح ہی کسی محلے اور علاقے جوڑ کے لوگ اس دن گوشت پکاؤ حلوے پکاؤ یہ عادت ہوئے اس علاقے کی، اس وقت کی ہونا چاہیے جاز علم بل یشرع علم، صرف جائز نہیں بلکہ انہوں نے اصل کام یہی ہے ان یواصل مساکین مثلا، وہ نہ پیسے دین تو نہ کوئی جنساں دے پھرن پرن پراتا تو نوکروں یا بچن دے پکا دے کیا جس طرح اسی کھانے انہوں نے جی گن انہاں جیاں دے برابر انہاں ہی کھانا دے کر فہذا محتمل یسوع القول بھی فرمایا اگر یہ کرے تو بالکل صدقہ فطر دی روح دے مطابق ہے، صدقہ فطر یہی چاہتا اگر انہوں نے بیچاریاں کو پکاؤن لی کوئی ہویا ہی نہ کہ ہوئی ہے نہیں مرچی ہے نہیں کی کرن گے وہ غریب 1.25 کلو گندم، تو اس پاروں ماڑیاں دی گل کوئی نہیں، بے فکر رہن، اللہ انہوں دا والی ہے، بخشو تکڑے جڑے وہ زیادہ دے ماڑے 20 دے لین 5 دین کچھ بھی نہیں انہوں نے میں آخلا غریب جو بھی نا 1.25 کلو دے حساب گندم دے دین، باقی امیر نہ کنجوسی کرن، ایسا کرن گے تو کھ بھی نہیں پلے، یہو جہ صدقے خیرات جڑے نا گھروں لاؤنا کنجوسی ہے، اللہ نو خوش کرنا والی گل، 100 دا نوٹ دیو 50 دیو تاکہ اللہ خوش ہوئے یارے نو پورا خیال ہے جو میں جائے عیش کرنا غریباں نو کیوں نہ دیتا ہے، توفیق دے اللہ ہنے بشک دے جو، اڈی کیا نہ کرو کہ تے جا کے دینے ہن بھی پہنچا دیو تسی تے جائز، جن ارد گرد دیکھو غریب ہے کرو دی مدد، اللہ توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اے اعلان دا سی دسیا مینوں شروع چ بھی مولوی فقیر اللہ صاحب لے کے آئے ہیں اشرف الحواشی، قرآن مجید کا ترجمہ ہے، حاشیہ، بہت نیک عالم سی، زمیندار سی، فوت ہو گئے، مولانا محمد عبدو رحمۃ اللہ علیہ۔ پرچی کدھر گئی ہے سی کوئی ہے ہی سی نہیں ہور سی کوئی گر گئی ہو، چلو خیر، بہت عمدہ حاشیہ کیا کی مطالعہ سورۃ البقرہ، یہ تو پچھلے جمعے تمہارے سامنے اعلان کیتا سی مسجد کے اندر مولانا فقیر اللہ صاحب اور باہر مدنی صاحب، کتاب یہ بھی بہت ضروری ہے لینی چاہیے، ایسی یہ پرانے ہیں سارے یہ نہیں، چلو تو اشرف الحواشی قرآن مجید کے ترجمے تفسیراں تسی بہت ویکھے مگر اتنا مختصر اور حدیث دے مطابق کہ چن کے صحیح حدیثاں دے مطابق مسئلے لکھے، ضعیف جڑے سے انہوں نے رد کیتا۔ مولانا محمد عبدو رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر شیخ الحدیث رہے، بہت بزرگ نے ایک سی فوت ہو گئے، اللہ جنت الفردوس جگہ دے، تو یہ حاصل کرو، اشرف الحواشی لے کے جاؤ، خلافت و ملوکیت تاریخ دعوت و عظیم الحقیقت شرک و توحید، یہ سارے میرے خطبات وغیرہ بھی یہ بھی مولوی فقیر اللہ صاحب کا، جنہاں دی جیب کوئی گنجائش ہوندی ہے لیا کرو۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ نماز تراویح کے ایک سجدہ عام سجدہ سے 800 گنا زیادہ، یہ مولانا طارق جمیل ہی جان دے، بیان جمیل میرا بچہ لیا ایڈی ساری کتاب ہے انہوں نے جڑے خطبات اللہ جاندا وہ شاید ہی کوئی گل سچی ہے، بس لفاظی یا تیز زبانی یا لوگوں چسکا گل کچھ شاگرد اتنے سندھی آیا، میں کہ یار شیخ نوں کوئی سمجھانا سی یہ حساب نہیں دینا، وہاں دے بڑا سی گل پہ آپ دستا رہنا روایتاں نہیں ٹھیک، مڑ کے ہاں ہولی ہولی میں یاد کرنا، میں دعا ہی کر سکتا
کہ اللہ یہ حدیث خطابت کو محفوظ ہی رکھے کہ صرف لوگوں کو خوش کرنا کوئی شے نہیں. تراوی میں تھوڑے سامنے 100 باری کیا کہ دنیا کا کوئی بندہ اگر رسول اللہ کی زبانی کسی حدیث تو صحابی میں تراوی لفظ بکھا دینا مینوں تو چھری پھیر دے. یہ نہ ہی بعد لوگوں کر لیا ایک ہی نہ سی قیام اللیل رات کو جاگنا تہجد پڑھنی وہ ایک نواں نام رکھ کے رفڑ پاتا 20 رکھنا کہ 8 رکھنا نماز ہی کوئی ہے نہیں کی ہوں وہی تہجد ہے بھاویں کوئی زیرے پڑھے ایک کوئی حرام نہیں عام ہر رات جی کوئی اشارہ والی پڑھے پڑھ سکتا سارے سال جی پتہ اج نہیں اٹھیا جانا پڑھ لیا اسے 11 تک ادوں تو شروع ہو جاتا 2 سنتوں تو بعد فجر تک رہتا ادھی رات بھی حضور نے پڑھی ہے شروع بھی پڑھی ہے آخر سے زیادہ بہتر سمجھا. نماز ایک ہی ہے کوئی دوجی نماز نہیں. باقی لوگوں نے نفل سمجھ کے اور یہ سمجھ کے بھی یار اینا قیام کہ لاٹھیاں لے کے کھڑے ہونا پہنتا 100 آیت کاری ایک رکھ کے پڑھتا بھی ٹھہر کے بچ جنت کی گل آ جاتی دعا منگن لگ پہ دو کوئی ایویں پڑھتے سی قرآن لوگ تھک جاتے انہیں آخیا نفل ہے یار نفل بتا دیو تو چھتی چاہیے 12 ہوئی 16 20 24 28 32 36 47 تک گئی کون ڈکتا نفل پڑھے سنت نہ بدلو سنت اللہ دے رسول دی 8 ہی رکھنا 3 وطر ہے یہ اندر کوئی شک نہیں. بریلوی آ جائے دیوبندی آ جائے میں انہوں نے گرویوں کا وکھا دوں گا بس تیرے گرو کے تعلیم منتے یار سنت رسول اللہ دی ہے کیوں ہے میں رفڑ پائی پھرنا ہوں کوئی 8 تراوی ہے جڑا نہ سجدے دی گل تراوی کا نام ہی ہے کوئی اللہ دے رسول کدی نہیں نام لیا من قام روضہ جو تہجد رہی سی کہ جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو بس اللہ توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن